خداوند عالم آزماتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی دولت لے لے گا، کبھی بیماری دے دے گا، کبھی تنگ دستی کا شکار بنا دے گا آپ کو، کبھی ایسے بنبست میں آپ کو ایسے جگہ ڈال دے گا کہیں سے نکلنے کی جگہ نہیں، آپ پریشان ہو جائے گا معبود میں تو مجلس بھی کرتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہوں، اتنی مصیبت میرے لیے کیوں آ گئی؟ خدا کہتا آزما رہا ہوں، مبتلا کر رہا ہوں، آزمائشوں میں چیک کر رہا ہوں تم کتنا بھروسہ کرتے ہو میرے اوپر۔ ایک جملہ یاد رکھنا، ایک جملہ یاد رکھنا، زندگی بھر کام آئے گا۔ اگر کبھی مصیبت تمہارے اوپر آئے نا تو خدا کا شکر کرو، معبود میں اس لائق ہوں کہ تم مجھ سے امتحان لے رہا، میں اس لائق ہوں۔ میں جملہ تاریخی جملہ حوالے کر رہا ہوں، اس بار ایام فاطمیہ میں گجرات میں ممبر پر یہ جملہ آیا تھا، اگر مصیبت کوئی بری شے ہوتی تو اہل بیت کے پاس کبھی نہیں جاتی۔ اتنی قیمتی شے ہے کہ خدا نے اہل بیت کو بھی دی ہے، اتنی قیمتی شے ہے، جس مصیبت سے اہل بیت مبرہ نہیں ہو سکے تم کہاں سے ہو جاؤ گے؟ تم کہاں؟ وہ مصیبتوں میں اور کھل جاتے تھے، ہم لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جناب فاطمہ کے القابات میں سے ایک لقب راضیہ ہے، سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ راضیہ کا مطلب دیکھو، ایک لقب راضیہ ہے، ایک مرضیہ ہے۔ مرضیہ یعنی وہ جس سے خدا راضی ہے، راضیہ یعنی وہ جو خدا سے بھی راضی ہے۔ راضیہ ہونا بہت مشکل ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہیں آپ خدا سے راضی رہو نا، معبود کوئی بات نہیں، تو نے دی ہے نا مصیبت، تو ہی مصیبت سے نجات بھی دے گا۔ آپ امام حسین کی مصیبتیں پڑھتے ہیں، امام حسین نے ایک بار بھی کربلا کے میدان میں کہا کہ معبود میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں رسول کا فرزند ہوں، اتنی مصیبت میرے لیے کیوں ہے؟ ایک بار بھی کہا؟ 18 لاشیں اٹھانے کے بعد حسین کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، معبود میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ خدا سے راضی رہنا سیکھو، خدا سے راضی رہنا، یہ بندگی ہے، یہ بندگی کی معراج ہے۔ جو بھی آپ کے پاس ہو رہا، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ کبھی آیا تو شکر کے موضوع پر بات کروں، آپ خدا کا شکر ادا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے جس حال میں رکھا ہے اس کا ایک بہت بڑا احسان بتا دو، اس کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے ہر گناہ کو چھپا رکھا ہے، ہم معاشرے میں عزت دار ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ صرف اس احسان کا اگر شکر ادا کرتے رہو تو کافی ہے۔ اہل بیت سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ چاہیے نہیں، خدا نے اتنا دے رکھا ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا دے رکھا۔ جو گھٹنیوں سے روٹیاں توڑ کر کھاتا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے، چکیاں پیس پیس کے جس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، خدا نے بہت دے رکھا ہے، خدا نے بہت دے رکھا ہے۔ میں لرز جاتا ہوں فضا کی اس روایت کو نقل کرتے وقت۔ آپ ذرا سوچئے، آپ ذرا سوچئے، ایک دن جناب فاطمہ زہرا میدان جنگ میں گئیں اور جا کے کسی سے کہا کہ میرے بابا کو بلا دو۔ رسول خدا آئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا روٹی کا ایک ٹکڑا پوٹری سے کھول کے جناب فاطمہ نے رسول خدا کے سامنے، رسول خدا نے بسم اللہ کہا کہ فوراً کھایا، اسے پہلے کھانے کے بعد کہا بیٹا بہت شکریہ، 3 دن سے بھوکا تھا، تمہارا بہت شکریہ کہ تم میرے لیے روٹی لے کر آئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بابا یہ بھی بچوں کے حصے میں سے بچا کے لائی ہوں۔ اس فقر کے عالم میں، اس فقر کبھی شکوہ نہیں کیا اہل بیت نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی جو اپنے دروازے کے ڈھیلے اٹھا کر لوگوں کو دے دیتے تھے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتے تھے، ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، وہ شکوہ نہیں کرتے تھے خدا سے۔ فضا کہتی ہیں، میں مصاحب کے 1-2 جملے سن لیجیے، فضا کہتی ہیں کہ بی بی کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا وقت آیا، اب ذرا سن سنیے، 18 سال کا بھی سن نہیں ہوا ابھی تو پوری طریقے سے، 18 سال کا سن کیا ہوتا ہے، 18 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟ فضا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ مظلومیت بی بی کی نہیں دیکھی تھی، اپنے ہی گھر میں جب بیٹھ کر کھڑی ہوتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی تھی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی ہیں، اور جب چلتی ہیں، جب آخری وقت میں دیکھیے، میں بی بی فاطمہ زہرا نے آخری وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھی، اہل بیت کے یہاں بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک عظیم حادثہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے۔ جناب زینب نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، جب شام کے زندان میں ایک بار بیٹھ کے پڑھی تھی نا تو سید سجاد نے پوچھ لیا تھا کہ بھوبی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، تو جناب زینب نے کہا تھا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ وہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تمہاری پھوپھی بھوکی رہتی ہے، نقاہت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ جناب فاطمہ اگر گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، اب علی کو نہیں معلوم ہے، علی کو نہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے اس ڈاکٹر کے بارے میں سنا، آقائے انصاریان کی مجلس میں وہ ڈاکٹر جو تھا وہ ایران کا مشہور ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا، آقائے انصاریان نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے صرف ایک وجہ بتائی کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جب ہڈیاں کہیں سے ٹوٹتی ہیں تو ذرا سا بھی حرکت ہوتی ہے
تو انسان میں درد ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیوں کی ٹوٹ جائیں تو انسان جب جب سانس لیتا ہے تب تب تکلیف ہوتی ہے۔ فاطمہ کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، جب جب فاطمہ نے سانس لی ہوگی تب تب فاطمہ کو اذیت ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، علی کی مونس ہے، علی کی غمخوار ہے، علی کی مشکل کشا ہے۔ میں بس ایک منظر سنانا چاہتا ہوں۔ جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو مولا کائنات نے حسن حسین چھوٹے سے ہیں، حسن حسین اپنے دونوں فرزندوں کو رات کے سناٹے میں بلایا ہے، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا جاؤ اپنے چچا سلمان فارسی کو بلا لاؤ۔ رات کے سناٹے میں، رات کے پہر میں سلمان فارسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی سلمان دروازہ کھول کر آئے کہ اس وقت کون آیا، جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ 2 شہزادے۔ سلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے، 2 شہزادے۔ آج تک کہیں دیکھا کوئی اپنی ماں کی موت کے بلاوے کے لیے خود گیا ہو؟ ارے حسن و حسین کے لیے کیسی مصیبت ہے، کوئی نہیں جا رہا اپنی ماں کی موت کے بلاوے پر۔ جیسے ان 2 بچوں کو دیکھا سلمان حیران ہو گئے۔ سلمان نے کہا شہزادو رات میں اس وقت خیر تو ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے گردن جھکائی، کہا سلمان عمار دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے جیسے ہی سلمان نے سنا کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا، واہ سیدہ واہ مولاتی واہ فاطمہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا قرة عين الرسول، السلام عليك يا بنت محمد رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں بندگی کا شعور عطا فرما۔ معبود اہل بیت کی سیرت اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود آج اس مجلس، اس ذکر کے اور اہل ذکر کے طفیل میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہم اپنے علماء کے قول کے مطابق جو فرماتے ہیں کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان مجلسوں کے طفیل میں کچھ نہ کچھ ضرور مانگو، آج میں آپ سب کی جانب سے خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک ہی حاجت طلب کر رہا ہوں۔ پالنے والے آج اس مجلس کے طفیل میں، یہ میری طرف سے، آپ اپنی طرف سے دعا کریں، پالنے والے اس ذکر کے طفیل میں بی بی زہرا کے صدقے میں ہم سب کو اتنی توفیق اور اتنی عمر عطا فرما کہ ہم اپنے امام کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، پالنے والے امام کے خاص اصحاب میں ہم شامل ہو سکیں۔ بار الہ امام کی نوکری کی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما جو امام کا نوکر بناتی ہو۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء اسلام، خدمت گزاران دین، مراجع کرام، حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے عمل میں خلوص کی آمیزش ہو۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اور جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے ان سب کے دل میں جو حاجات شرعیہ ہیں ان کو قبول فرما۔ معبود ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاص دعا، پہلی دعا، آخری دعا یہی ہے کہ جلد از جلد منتقم خون حسینی، منتقم حضرت زہرا، سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک